السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے جو ٹارگٹ ہے وہ لائکس 160 اور کمنٹس 70 کا ہے۔ ٹارگٹ اگر آپ لوگوں نے کمپلیٹ کیا تو کل ایپیسوڈ آئے گی، ورنہ کل ایپیسوڈ میں اپلوڈ نہیں کروں گی۔ اور آج کی ایپیسوڈ بہت زیادہ مزے کی ہے، اور جو اب بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ بابا کچھ بھی کریں، ٹریس کریں، مجھے میری بیوی صحیح سلامت چاہیے۔ ٹیبل پہ دونوں ہاتھ مارتا وہ گھر آیا تھا حمزہ۔ انس ایزا کی لوکیشن ٹریس کر رہے تھے۔ زمار، حنان، حیدر، رضا سب وہی موجود تھے۔ ارسلان، اس ریسٹورنٹ سے نکلنے والا ہر سنسان رستہ چیک کرو، کسی بھی گاڑی کو بغیر چیک کیے نہیں۔ جانے دینا۔ زار فون کان سے لگائے اسے ہدایت دیتا حمزہ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جیسے ایزا کی لوکیشن ٹریس کرنے میں مشکل آ رہی تھی، نورے بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ اس کا خیال نہیں رکھ پایا۔ لب بیچ کر جزا کی آتی کال کٹ کرتا وہ انس کے لیپ ٹاپ کی جانب دیکھتا ہے۔ زار، گھر جاؤ، حور کو تمہاری ضرورت ہے۔ حنان کی بات سن کر وہ اضطرابی کیفیت میں سر ہلاتا گھر کے لیے نکلا تھا۔ زار، عزا نورے کا کچھ پتہ چلا؟ حور کی پریشان آواز سن کر وہ اسے اپنے سینے میں بینچ گیا تھا۔ ماما، ان دونوں کو کچھ نہیں ہوگا، آپ فکر مت کریں۔ زرار کو کافی تیز بخار۔ اسے دیکھ لو ایک دفعہ۔ جی ماما۔ وہ روم میں چلا گیا تھا۔ جزا مسئلے پہ بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ زرار کے قریب بیٹھ کر اس کے گال چھوئے تھے۔ وہ بہار سے تپ رہا تھا۔ دعا مانگ کر جزا اس کے پاس آ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے دیکھتی ہے، جس کی آنکھیں بے حد لال تھیں۔ میں اس کا خیال نہیں رکھ سکا۔ میں سارم کو بھی نہیں بچا پایا، نہ سمائرہ کو۔ اس کو گرد ہاتھ باندھ کر اس کے پیٹ میں منہ چھپا گیا تھا۔ جزا نے نم آنکھوں سے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ زرار کو ہونٹ مروڑتے دیکھ کر اس سے الگ ہو کر اسے اٹھا کر اپنے سینے میں بینچ گئی تھی۔ زار، اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ عزا آپو اس کے ساتھ ہیں، اس کا خیال رکھ لیں گی۔ آپ پلیز فکر مت کریں، میری غلطی ہے، مجھے نورے کو ساتھ نہیں تھا جانے دینا چاہیے۔ اس کے سینے سے سر ٹکا کر وہ دکھی لہجے میں بولی۔ تھی ماما کا دھیان رکھنا اور گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ابھی جا رہا ہوں اور اپنی بہن بیٹی کو صحیح سلامت واپس لانے کے لیے جو کرنا پڑا وہ کروں گا۔ ان دونوں کے ماتھے پر لب رکھ کر وہ چلا گیا تھا۔
اپنے بالوں پہ ننھے ننھے ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ عزا نورے کی آواز سن کر اپنا سر تھام کر اٹھ کر بیٹھی تھی۔ کمرے میں چاروں طرف اندھیرا تھا۔ گزرے لمحات یاد کرتے ہوش بیدار ہوئے تھے۔ نورے تم ٹھیک ہو؟ اس کے ماتھے پہ بوسہ دے کر اس کے ہاتھ پاؤں چیک کرتی۔ اپنے سینے میں بھینچ گئی تھی۔ بابا پاس جانا ہے؟ اس کی رندی آواز محسوس کر کے اس کے گالوں پہ لب لگتی زمین سے اٹھی تھی۔ چاروں طرف نظریں گمائی تھیں۔ سامنے لگے دروازے کے علاوہ یہاں کوئی کھڑکی نہیں تھی جس کی مدد سے وہ باہر نکل سکتی۔ دروازے کی جانب بڑھتی اس نے دروازے کو ٹانگیں رسید کی تھیں۔ کوئی ہے باہر؟ دروازہ کھولو، شدت سے وہ چلائی تھی۔ پھر اپنی حالت کا خیال کرتے اس نے دروازہ ہاتھوں سے بجایا تھا۔ نورے کی رونے کی آوازیں محسوس کرتے اس کے پاس جا کر نیچے بیٹھی تھی۔ نورے میری جان، رونا نہیں ہے، میں ہوں نا، ہم گھر جائیں گے۔ اسے خود میں بھیج کر اس کے سر پہ لپ لگتی ہے۔ آنکھیں موڑ کر وہ یاد کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ریسٹورنٹ سے نکلتے کیا ہوا تھا؟ کچھ گھنٹے پہلے نورے کو پسنجر سیٹ پہ بٹھا کر خود وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کر گئی تھی۔ تھوڑا آگے جا کر اس کی گاڑی نے جھٹکا کھایا تھا۔ نورے آپ اندر بیٹھو، میں دیکھتی ہوں۔ کیا ہوا؟ باہر نکل کر وہ دیکھتی ہے ٹائر پنچر ہو چکا تھا۔ شٹ، اب کسی کو کال کرنی پڑے گی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر اس نے موبائل کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ خاموشی سے ہمارے ساتھ چلو۔ اپنی کمر پہ گن کی نوک محسوس کر کے اس نے بنا پیچھے پلٹے اس آدمی کے پیٹ پہ کوہنی ماری تھی۔ اس سے پہلے وہ اس پہ دوبارہ حملہ کرتی۔ دوسرے آدمی نورے کو باہر نکالا تھا۔ چھوڑ اسے، نورے کو روتے دیکھ کر اس کی جانب بڑھی تھی۔ وہیں رکو، آرام سے ہمارے ساتھ چلو، ورنہ گولی اس کے دماغ کے آر پار ہو گئی۔ اس آدمی کو نورے کے سر پہ گن کی نوک کا دباؤ بڑھاتے دیکھ کر وہ رک چکی تھی۔ پیچھے سے کسی نے اس کے منہ میں رومال رکھا تھا۔ اس کے بعد اس کی آنکھیں اس بند کمرے میں کھلی تھیں۔ عزا، جزا، پاس جانا ہے؟ نورے کی آواز سن کر وہ ہوش میں آ کر دوبارہ دروازے کی جانب بڑھی تھی، لیکن دروازہ کھلتے اس کے قدم بھی تھمے تھے۔ اندر آنے والی ہستی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ شایان، مجھے جلدی وہ نمبر سینڈ کرو جس سے تمہیں آئیزل اور آئس کی لوکیشن آئی تھی۔
جہاں ان پر حملہ ہوا تھا۔ حمزہ کی بات سن کر وہ نمبر سینڈ کرتا اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا ہے۔ اس کا چہرہ اس وقت سرخ ہو رہا تھا۔ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر یہاں نہیں بیٹھ سکتا، میں انہیں کہیں سے بھی ڈھونڈ لاؤں گا۔ وہ غصے سے گڑاتا ٹیبل کو ٹھوکر مار کر باہر کی جانب بڑھا تھا، لیکن عزا کی آواز سن کر اس کے قدم تھمے تھے۔ آنکھوں میں سرہی لیے وہ پیچھے مڑا تھا۔ تب تک حمزہ آنے والی ویڈیو کو بڑی اسکرین پہ کنیکٹ کر چکا تھا۔ اسی لمحے زار بھی اندر داخل ہوا تھا۔ سعد، تم ہمیں یہاں لے کر آئے ہو، تمہاری اتنی ہمت! سعد کا گریبان پکڑ کر وہ چلائی تھی۔ نورے سہم کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے لانا پڑا کیونکہ تمہارے بھائیوں اور شوہر نے مجھے مجبور کیا تھا۔ میں جان لے لوں گی تمہاری۔ اس سے پہلے وہ اس پہ ہاتھ اٹھاتی، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی کمر کے پیچھے لگاتا، اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ سعد، میں تیری جان لے لوں گا، چھوڑ میری بیوی کو۔ شایان اونچی آواز میں گڑایا تھا۔ ہاں ہاں، تیری بیوی، عزا سے محبت کرتا ہوں۔ میں محبت نہیں، عشق کرتا ہوں اس سے۔ تو اسے ڈیزرو ہی نہیں کرتا، تو اسے ڈیزرو ہی نہیں کرتا۔ شایان ملک، عزا صرف میری ہے۔ عزا کا ہاتھ چھوڑ کر وہ گڑایا تھا۔ روم میں گونجتی شایان کی آواز سن کر وہ چاروں اطراف دیکھتی ہے۔ نورے، میرا بچہ، زار نے تڑپ کر اسے پکارا تھا۔ بابا کہاں ہیں؟ عزا، بابا کی آواز آ رہی ہے۔ عزا ساکت کھڑی سب سن رہی تھی۔ سعد اس سے محبت کرتا تھا، وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی ہے۔ میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا، بہت محبت کرتا ہوں تم سے، لیکن اپنی بہن سے بھی بہت محبت کرتا ہوں۔ اس کے پاس آ کر وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ ہاں ہاں حمزہ، میر، تمام کوششیں بیکار ہیں۔ میں جانتا ہوں تم لوگ مجھے ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن ناممکن ہے مجھ تک پہنچنا جب تک میں نہ چاہوں۔ وہ قہقہ لگا گیا تھا۔ عزا نے اس کا کالر دبوچ کر اس کے چہرے پہ اپنی انگلیوں کا نشان چھوڑا تھا۔ اپنے گال پہ اس کی انگلیوں کا لمس محسوس کر کے وہ مسکرایا تھا۔ نورے، ادھر آؤ۔ اس کی سرد پکار سن کر نورے عزا سے لپٹی تھی۔ اس نے جھک کر اسے اٹھا لیا تھا۔ اسے کچھ مت کرنا سعد، میں جان لے لوں گی تمہاری۔ وہ پوری شدت سے چلائی تھی۔ جانتی ہوں زمار شاہ سے نفرت کرتا ہوں، میں اس نے مجھ سے میری بہن چھین لی۔ جانتا ہوں رمشا اس کے قبضے میں ہے، بدلے میں اس سے اس کا باپ چھین لیا۔
لیکن اس اپنی بدقسمتی کا ہوں یا وسام شاہ کی خوش نصیبی جو وہ بچ گیا، لیکن اس کے کوما میں جانے کی خبر نے زمار شاہ کے دل کو تڑپا دیا، کیونکہ وہ سب اس کی بے وقوف بیوی کی وجہ سے جو ہوا تھا۔ زمار نے اس کی بات سن کر لب بینچے تھے، اور پھر تمہارا وہ بھائی جس کو اپنی پولیس کی وردی پہ ناز ہے، ہاں ہاں، اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتا ہے۔ میری بہن کی جگہ اپنی دوست کو بیچ دیا۔ میں پہلے دن ہی پہچان گیا تھا کہ وہ میری بہن نہیں ہے۔ میں پھر رمشا کو ڈھونڈنا شروع کیا، پتہ چلا کہ وہ تو زمار شاہ کی قید میں ہے، ہاں ہاں، جس میں اس کی مدد زار شاہ یا شایان ملک اور انس خان نے کی ہے۔ زار شاہ سے بدلہ اسے بھر کر کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا عزیز خان دوست اس وقت قبر میں سکون کی نیند سو رہا ہے؟ ایزا حیرانگی سے اس کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ کیا کیا تھا میری بہن نے؟ ہاں، بس میرے کہنے پہ ایزا کے پانی میں ڈرگز ملائے تھے تاکہ میں اس کو وہاں سے لے کر جا سکوں۔ ایزا نورے کو اپنے سینے میں بھینچ کر دیوار سے لگی تھی۔ وہ سب اپنے جبرے بھینچے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ جانتے ہو سمیرہ کب تک میری قید میں رہی تھی؟ کئی مہینے۔ بہت اذیت دی تھی میں اسے۔ اندر آؤ، وہ شدت سے ڈھا تھا۔ گارڈز اندر آتے ایزا کی جانب بھرے تھے۔ ساتھ میں تیری جان لے لوں گا اگر میری بہن یا بیٹی کو کچھ ہوا تو۔ زار غصے سے ڈھا تھا۔ گارڈز نے آگے بڑھ کر نورے کو زبردستی ایزا سے لیا تھا۔ نورے بیٹا، یہاں آؤ میرے پاس۔ ساتھ نے مسکرا کر اسے اٹھایا تھا۔ اپنی ماما کو دیکھو گی؟ اس کو نیچے اتار کر وہ سامنے اسکرین کی طرف اشارہ کر گیا تھا جہاں سمیرہ عرف رمشا منور خان کے کمرے میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ دروازہ یکدم کھلا تھا۔ ساتھ گارڈز میٹ اندر داخل ہوا تھا۔ بھائی آپ یہاں؟ ہاں بہنا، کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ صوفے پہ بیٹھ کر وہ مسکرا کر بولا تھا، وہ مجھے بھابا کا کارڈ چاہیے تھا۔ یہ تمہیں اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ اس کی جانب قدم بڑھا کر وہ سرد لہجے میں پوچھتا۔ وہ میں چٹا ساتھ کی انگلیوں نے اس کے چہرے پہ نشان چھوڑا تھا۔ ماما، نورے کی چیخ سن کر سب ہوش میں آئے تھے۔ ایزا دوبارہ اس کی جانب بڑھی تھی۔ ساتھ وہ بچی ہے، چینچی تھی، لیکن اس کے اشارے پہ فیمیل گارڈز نے
اسے پکڑ لیا تھا، ساتھ نے نورے کو نیچے اتارا تھا۔ پھر اسکرین پہ وہ ہر منظر ابھرا تھا جس میں کیسے اس نے سمائرہ کو ٹارچر کیا، پھر آیا وہ دن جس دن سمائرہ کو اس نے گولی ماری تھی۔ بابا، ماما، ہون، ڈیڈ۔ ہون، نورے کی چیخیں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ عزا خود کو چھڑواتی اسے اٹھا کر اپنے سینے میں بھینچ گئی تھی۔ سارم کی آواز پہ نورے نے کانپتے ہوئے اسکرین کی طرف دیکھا تھا، اور پھر سارم کو گولی لگنا۔ عزا، ڈیڈ، ہون۔ بابا، نورے میری جان، میرا بچہ بہادر ہے، ڈرتے نہیں؟ بابا آ رہے ہیں۔ زار کی آواز میں طرب محسوس کر کے سعد کا قہقہہ ایک بار پھر گونجا تھا۔ بابا، ہون، ڈیڈ، ماما۔ عزا کی باہوں میں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ نورے بھائی، شان نورے ہوش ہو گئی ہے۔ عزا کے چلانے کی آوازیں سن کر سعد نے سرد لہجے سے اسے دیکھتے اس کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ اپنی جیب سے اس نے چاقو نکالا تھا جس کی نوک اس کے ماتھے پہ رکھ کر اس کے قریب ہوا تھا۔ سعد، میں تیری جان لے لوں گا۔ شان دھاڑا تھا۔ ہا، جان؟ جان تو اب تمہاری ہلکان ہو گئی۔ عزا کے ماتھے سے ہوتے ہوئے نورے کی کمر تک آئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے نورے کے نیم بہوش وجود کو اٹھا کر گارڈ کو پکڑایا تھا۔ زار کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ شایان ملک، میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں، اتنی نفرت کہ تیرے اس ہون کو جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں، اس کو بھی ختم کر ڈالوں۔ اس نے پیچھے ہوتے چاقو پھینکا تھا۔ سب نے سانسیں روک لی تھیں۔ چاقو سیدھا پیچھے دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرایا تھا۔ عزا نے سانس روک کے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن کیا کروں، عزا کو میں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس سے محبت جو کرتا ہوں۔ ہا، اتنے شوق میں کیوں ہو؟ آؤ تو مبارک ہو، تم باپ بننے والے ہو۔ چھی چھی، کیسے باپ ہو تم؟ قہقہہ لگاتے ہی اس کے اشارے پہ گارڈز نے ویڈیو کال کٹ کر دی تھی۔ بچہ کیا مطلب؟ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ آپ لوگ مجھے بتائیں گے؟ ویڈیو کٹتے ہی شایان چیخا تھا۔ سب لوگ بہت حیرت میں تھے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ سامنے پڑی چیزیں زمین بوس کرتے وہ گڑایا تھا۔ شایان بھائی، ہمیں نہیں تھا پتہ، ہمارے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ اس کی باتیں کانوں سے ٹکرائی تھیں اور وہ چلاتا، دیوار پہ مکے مارتا اپنے بال دبوچ گیا تھا۔ 4 مہینوں سے وہاں ذلیل ہو رہا ہوں، گارڈ بن کر وہاں رہ رہا ہوں،
میرے پیچھے میری بیوی کی حفاظت تک نہیں کر سکے آپ لوگ؟ میرے پیچھے اس کی زندگی میں کیا چل رہا آپ لوگوں کو کیسی خبر؟ کیسے بھی خبر ہو سکتے ہیں بتائیں؟ یہ خبر مجھے اس ذلیل انسان سے کیوں مل رہی تھی؟ وہ شدت سے چلایا تھا۔ شان ریلیکس۔ حنان نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ کیسے ریلیکس رہوں ڈیڈ؟ شٹ، یہ نمبر بھی ٹریس نہیں ہو رہا۔ حمزہ جبرے بینچ کر بولا تھا، ہم ایسے نہیں بیٹھ سکتے، کچھ کرنا ہوگا، نور بے ہوش ہوگی۔ ہے، میں اسے کھو نہیں سکتا۔ زار کی حواس بہتا آواز سن کر شان نے جبرے بھیجے تھے، ابھی وہ اسے کچھ کہتا۔ ایک دفعہ پھر سے ویڈیو کال آئی تھی۔ عزا دیوار سے چپکی کھڑی تھی، اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ٹھیک ہو؟ وہ جو کہہ رہا وہ سچ ہے؟ شایان نے اس کی آنکھ شایان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، وہ چاروں طرف نظریں گھما رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے نہیں تھا پتہ آواز کدھر سے آ رہی ہے۔ عزا، میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں؟ تم کیا مجھے دیکھ رہی ہو؟ نہیں شایان۔ شایان صاحب، زار شاہ کو بولو تدفین کا انتظام کر کے رکھیں، مجھے لگ رہا اس کی بیٹی کو سانسیں لینے میں دشواری سی ہو رہی۔ ساتھ کی بات سن کر زار نے جبرے بھیجے تھے، تم کیا چاہتے ہو؟ اپنی بات آؤ۔ زمار کی چلانے کی آواز سن کر وہ قہقہ لگا گیا تھا۔ چلو، کسی نے تو سمجھداری والی بات کی ہے۔ دراصل مجھے رمشا خان چاہیے، رمشا کو میرے حوالے کرو۔